السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 393 393، سورہ یونس آیت 4 تا 6، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ وہی ہے اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سچا، بے شک وہی پیدائش شروع کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے نہایت گرم پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وہی جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، وہ آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ الیہ اسی کی طرف مرجعکم لوٹ کر جانا ہے تم سب کو۔ وعد اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حقاً سچا، انہ بلا شبہ وہی یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے الخلق مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا اس کو، لیجزیا تاکہ وہ جزا دے الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، بالقسط انصاف کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے
کافرو کفر کیا، لہم ان کے لیے، شراب پینا ہوگا، من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب اور عذاب ہوگا، علیم بڑا دردناک، بما بسبب اس کے جو کانو تھے وہ، یکفرون کفر کرتے۔ هو الذی وہی ہے جس نے جعل بنایا، الشمس سورج کو، ضیاء چمک یعنی چمک والا، والقمر اور چاند کو، نور نور والا، وقدرہ اور اس نے مقرر کی اس کی یعنی چاند کی، منازل منزلیں، لتعلموا تاکہ تم معلوم کرو، عدد گنتی، السنین سالوں کی، والحساب اور حساب۔ ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ذالک یہ مطلب یہ سب کچھ، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، یفصل وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے، الآیات آیتیں، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یعلمون جانتے ہیں، ان بلا شبہ، فی اختلاف آنے جانے میں، اللیل رات، والنہار اور دن کے، وما اور جو کچھ، خالہ کا پیدا کیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتقون جو ڈرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے یہ سبق اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت میں یہ بتایا کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہے، اور پھر سے زندہ ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہر ایک کو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے آنا ہے، اور یہ بندے اور رب کے درمیان میں 1 to 1 ملاقات ہوگی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہونا ہے۔ اب یہ قیامت کا دن اور مرنے کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی ہے کیوں؟ تو یہ قیامت کا دن، مرنے کے بعد جی اٹھنا، یہ جزا اور سزا کا دن ہوگا۔ اچھے اعمال والے ایمان والوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں اللہ کی رحمت سے جنت اور جنتوں کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ گندے اعمال والے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے قیامت کے دن کا اور جہنم کا، آخرت کا عذاب ان کے مقدر کیا جائے گا۔ دنیا میں پوری طرح نہ سزا ہو سکتی ہے نہ جزا ہو سکتی ہے۔ سزا اور جزا کا نظام یاد رکھیے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، لیکن دنیا میں کما حقہ نہ سزا ہو سکتی ہے نہ جزا ہو سکتی ہے، اس لیے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سزا اور جزا کا میدان سجے گا۔ اور یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے، تو پتہ چلا کہ ایمان اور عمل یہ لازم و ملزوم ہیں۔ خالی ایمان کسی فائدے کا نہیں ہے، اور خالی اعمال وہ بھی کسی فائدے کے نہیں ہیں، ورنہ بڑے لوگ گزرے ہیں حاتم طائی جیسے، جنہوں نے نیک اعمال میں سے یہ بڑا ہی نیک عمل کیا کہ وہ جناب غریبوں کو کھلاتے پلاتے، مصیبت زدوں کی مشکلات میں کام آنے والے تھے، وہ سخی تھے، مومنانہ صفت تھی، لیکن ایمان کوئی نہیں تھا۔ بڑے لوگ تھے جو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں میں حجاج کرام پر خرچ کیا کرتے تھے، بلکہ بیت اللہ کا حج کرنے والے بھی تھے، نیک اعمال تھے مگر ایمان نہیں تھا۔ یہ نیک اعمال کوئی فائدہ نہیں دینے والے، اور اگر اسی طرح ایمان کا زبانی دعویٰ ہے مگر عمل نہیں ہے تو یہ ایمان بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقراری ہو جاتا ہے، مگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے۔ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر زکوٰۃ نہیں دیتا، بیکار ہے اس کا یہ کلمہ پڑھنا۔
بے نمازی حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ کافر ہو گیا۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کی گردنیں کاٹ دیں جو زکوٰۃ سے انکاری ہوئے، حالانکہ کلمہ وہ پڑھتے تھے، نماز کا انکار نہیں تھا، لیکن انہوں نے زکوٰۃ کا دینا روک لیا۔ تو عمل ہے، ایمان نہیں، معاملہ بیکار ہے، ایمان ہے، عمل نہیں، معاملہ پھر بھی بیکار ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان بھی لائے اور اعمال بھی کیے، اعمال بھی نیک اعمال۔ تو ایمان اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایمان اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ورنہ زبانی دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ کا، لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ٹولہ دیکھیں، احد کے میدان میں جہاد کے لیے جانا پڑا تو یہ گھروں کو واپس پلٹ کر آئے۔ اسی طرح دیگر غزوات میں معاملہ ہوا تو کہا کہ ان بیوتنا عورا، ہمارے اپنے گھر محفوظ ہیں، ہم نہیں آتے لڑنے کے لیے، عذاب ہے۔ اچھا جی، اسی طرح تبوک کا معاملہ آیا تو تب بھی جناب جھوٹے بہانے تراشے اور جہاد سے پیچھے رہ گئے۔ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے مگر جہاد کے میدان سے جی چرایا تو کیا فتویٰ لگا؟ منافق۔ اور کیا درجہ ملا؟ جہنم میں درک اسفل، یعنی ابو جہل اور فرعون سے بھی بدترین درجہ جہنم میں وہ ان منافقوں کے لیے تھا، حالانکہ یہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، مگر احزاب کا خندق کا موقع آیا تو گھر میں بیٹھ گئے، احد کی باری آئی تو گھر میں بیٹھ گئے، تبوک کا باری آئی تو بھی گھر میں بیٹھ گئے۔ تو کیا فتویٰ لگا؟ منافق۔ اور درجہ کیا ملا جہنم میں؟ درک اسفل، سب سے نچلا درجہ، یعنی یہ منافق ابو جہل اور فرعون سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں۔ تو بھائیو، ایمان اور عمل آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اور ایمان والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں، اور رہ گیا معاملہ کافروں اور منافقوں کا تو ان کے لیے جہنم ہے۔ کیا ہوگا جہنم میں؟ آگ کا عذاب ہوگا، کھولتا ہوا گرم پانی پینے کو ملے گا، زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ ان کو کھانے اور پینے میں دیا جائے گا، اور وہ اتنا کڑوا ہوگا، کانٹے دار ان کی خوراک ہوگی، کانٹے دار، جو منہ بھی پھاڑ دے گی، ہونٹ بھی پھاڑ دے گی، معدے کی نالی کو بھی ڈیمیج کر دے گی، معدے کو بھی پھاڑ دے گی، پیٹ کی آنتوں کا بھی ستیہ ناش کر دے گی۔ گرم کھولتا ہوا پانی، خون اور پیپ اور کانٹے دار خوراک ان جہنمیوں کی سزا ہوگی۔ کیوں؟ ایمان نہیں لائے تھے۔ اچھا جی، پھر اللہ رب العالمین سورج اور چاند کی بات کرتے ہیں کہ سورج کو ہم نے تیز روشنی بنایا، سورج کی وجہ سے زمین اور اہل زمین توانائی حاصل کرتے ہیں۔ انسان کو روشنی کی بھی ضرورت ہے اور تپش کی بھی ضرورت ہے، اور یہ صرف انسان ہی نہیں، ہر جاندار کو، وہ درخت ہے، پرند ہے، چرند ہے، روشنی کی بھی ضرورت ہے اور تپش کی بھی ضرورت ہے۔ تو سورج جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ مخلوق ہمیں روشنی بھی دیتی ہے اور تپش بھی دیتی ہے، کہ جس سے جاندار جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ نے سورج کو تیز روشنی بنایا، ویسے سورج کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ آج خاص کر پاکستان میں بجلی کا ایک بہت بڑا بحران ہے، تو یہ ہم شمسی پلیٹیں لگا کر سورج کی اس روشنی سے اور تپش سے یہ فائدہ بھی ہم حاصل کر رہے ہیں کہ سورج کی روشنی اور تپش ہماری شمسی پلیٹ پہ آتی ہے، آگے شمسی پلیٹ ہمیں ڈی سی بجلی بنا کے دیتی ہے، جس سے ہم جو ہے وہ اپنا ضرورت کا کام پورا کرتے ہیں۔ اور چاند کو اللہ نے نور بنایا ہے، اور اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔
یعنی چاند گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، چاند گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، سورج جتنا ہے اتنے کا اتنا رہتا ہے، حالانکہ چلتا گردش میں سورج بھی رہتا ہے اور چاند بھی گردش کرتا ہے، لیکن چاند بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اور کم ہوتے ہوتے بالآخر ایک موقع یہ آتا ہے کہ بیچ میں 1 یا 2 دن کے لیے غائب بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سورج وہ بھی اپنے مدار میں چلتا رہتا ہے۔ تو چاند اللہ نے اس کو نور بنایا اور یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، ہاں گردش میں سورج بھی رہتا ہے اور چاند بھی رہتا ہے، جیسا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اور سورج رواں دواں رہتا ہے اپنے ٹھکانے کے لیے، یعنی ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے۔ یہ اندازہ ہے نہایت غالب خوب جاننے والے کا، اور چاند ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کی منزلیں، یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے مانند پرانی ٹیڑھی ڈنڈی والے کھجور کے خوشے کے۔ نہ سورج لائق ہے اس کے لیے کہ وہ پکڑ لے چاند کو، اور نہ رات ہی پہل کرنے والی ہے دن سے، اور سب مدار میں یعنی اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ سورہ یاسین ہے، پارہ نمبر 23 ہے۔ اچھا جی، چاند کا 28 منزلوں میں روزانہ شکل بدل کر آنا اور پھر 1-2 دن کے لیے رک جانا، غائب ہو جانا، طلوع نئے سرے سے ہونا، اور تاریخ اور ماہ و سال کے تعین کے لیے یہ آسان اور قابل عمل ہے۔ اس لیے شریعت کے تمام احکام، حج، روزہ وغیرہ سب چاند ہی سے متعلق ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بیکار میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ان سب چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، ان میں جاننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں کہ وہ کائنات میں غور و فکر کریں، اور یہ سورج نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور اس طرح کائنات میں غور و فکر کر کے وہ ان نشانیوں پر غور و فکر کریں کہ کیسے ہے یہ کائنات کا نظام اور کیسے ہے یہ رات اور دن کا بدلنا۔ تو جو ڈرتے ہیں اللہ کو سمجھنے اور جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرنے والے ہیں، ان کے لیے پھر کائنات میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔